رانا صاحب، یہ ملک میں شدید بارشیں ہیں. آج بیرسٹر گوہر خان پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ جیسے بنایا گیا تھا دہشت گردی کے خلاف نیشنل پلان آف ایکشن، سیلاب کے خلاف بھی پلان آف ایکشن بنایا جائے. یہ تو حکومت کو خود ہی کر لینا چاہیے تھا. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگلے 4-5 سال اسی طرح سیلاب آئیں گے کیونکہ بارشیں زیادہ ہوں گی. بارشیں زیادہ ہوں گی تو زیادہ پانی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب دیکھیں، 2-3 چیزیں جو بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. نمبر 1، آپ کی اگر جو پانی کا رستہ ہے، دریا کا رستہ ہے، اس کے اگر رستے میں آپ کی کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہے، اگر کا کیا مطلب، ہر راستے میں اللیگل کنسٹرکشن تو پھر یہ ریپیٹ ہوگا. تو یہ چیز طے ہے کہ آپ نے اس کو کیسے وہاں سے ریموو کرنا ہے. اب یہ کہنا اور کرنا بہت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ لوگ، آپ نے دیکھا کہ جب سیلاب آ بھی جاتا ہے تو لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے. ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ نے بھی دکھایا. تو جب وہاں سیلاب نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو وہاں سے ریموو کرنا. لوگوں پہ پلیز نہ ڈالیں. جب سرکار کی ناک کے نیچے غیر قانونی سوسائٹیاں بنیں گی، لوگ پونجی اپنی زندگی پر آچا صاحب، ایک تو سوسائٹیز کا ہے نا، بالکل درست، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ بستے ہیں بند کے اور دریا کے بیچ میں، اور وہ اللیگل سوسائٹیز، وہ اللیگل گاؤں ہیں، اور وہ اصولی طور پہ تو بند اور جو دریا ہے اس کے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. وہاں آپ کاشت کر لیں زمین، لیکن وہاں مال مویشی رکھنا، یہ بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ پانی آیا ہے اور اب وہ پانی سمندر میں چلا جائے گا، تو کیا ہم اس پانی کو سنبھال سکتے ہیں؟ میں ڈیمو پہ آتا ہوں، ادھر رکیے گا پلیز. بخاری صاحب، یہ جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، آپ کی پارٹی کے، بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بات تو درست کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا پلان ہونا چاہیے. جب پتہ ہے میٹ آفس والے، این ڈی ایم اے والے، مجھے یاد ہے اپریل مئی سے کہہ رہے تھے کہ 25%، 20% زیادہ بارشیں ہوں گی، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. کبھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن اب پورے ملک نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا. آج صدر پیوٹن بھی کہہ رہے تھے سیلاب پہ بڑا افسوس ہوا. لیکن پلان آف ایکشن پہ خود پی ٹی آئی نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کوئی خد و خال بنائے ہیں جب اتنی بڑی پرپوزل دے رہے ہیں آپ کے چیئرمین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراجا صاحب. دیکھیں پراجا صاحب، ہر چیز کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک پلان تو ہوگا نا. دیٹ از نون ایز نیشنل ایکشن پلان. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جب دہشت گردی کے اوپر 2014 میں جب ثانیہ آرمی پبلک اسکول ہوا، تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. لیکن آج میں یہ پوچھنے کا حق بجانب تو ہوں نا ایز اے پاکستانی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان اس کے اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوا؟ جب ساری چیزیں متفق ہو گئیں، ساری قوم اکٹھی ہوگی اور ہم نے اے بی سی ایک طریقہ کار بنا لیا، لیکن وہ اے بی سی طریقہ کار جو ہے آج تک جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. سو میننگ بائی کہ نیشنل ایکشن پلان ضرور درست تھا، اس پہ ساری قوم ضرور اکٹھی تھی، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. سملرلی آج ہم دوبارہ ایک قسم کے ٹائم آف وار میں آ گئے نا. لوگوں کی زندگی، ان کا کھانا پینا، ان کا روزگار، ان کا گھر بار سب چلا گیا. تو ہم تو ایک قسم کی جنگی بنیادوں پہ اس پہ ہم نے حل کرنا ہے اس کو. تو اس کے اوپر بھی ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے چیئرمین صاحب نے کہ آپ نے حل تو کرنا ہے نا. حل کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں جو ایک پرپوزل دیا ہے اس کا کوئی خد و خال تو ہوگا نا پی ٹی آئی. لیکن ڈیفینیٹلی خد و خال سے مراد، دیکھیں آپ نے جب بھی اس کو حل کرنا ہے اس کے لیے اپنی اپنی رائے ضرور ہوگی. فار ایگزامپل مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گا جی کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ کو پودے لگانے پڑیں گے، اور انیشیٹو بھی لیا، بلین ٹریز اور سب. آج انہوں نے جیل میں بھی یہ پیغام دیا کہ میں پچھلی دہائی سے کہتا آ رہا ہوں کہ 10-15 سال سے میں کہتا آ رہا ہوں پودے لگائیں، پودے لگائیں، پودے لگائیں. آج سب کہہ رہے ہیں، اور آج سب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے آج جیل سے یہ دیا، سب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کے یہ بات کہی کہ جتنے لوگ سیلاب میں ہیں اس ٹائم ان کی ہر طرح کی مدد کریں. مدد ان کا حق بنتا ہے ہم لوگوں پہ. لیکن اب مدد کرنے کا طریقہ کار ایک تو عوام اپنے طور پہ کریں گے، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، رانا صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں، آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرن، ریاست نے کیا کرنا ہے، سیاسی جماعتیں ہیں. اب اس کے اندر آپ نے 2-3 چیزیں طے کرنی ہیں. نمبر 1، بالکل رانا صاحب نے صحیح کہا کہ پانی کو ہم نے سویٹ واٹر سمندر میں پھینکیں گے، اس کو سیف کیسے کرنا ہے فار فیوچر، اتنے لوگوں کے گھر کیسے بچانے ہیں ہم نے. اب تو بلڈ اپ پراپرٹی ہے. آپ ہی کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا کہ جی جو دریا کے بیڈ کے ساتھ جگہیں لوگوں کی ملکیتیں ہیں، آپ لوگوں کی ملکیتیں ان سے چھین نہیں سکتے. ہاں وہ کاشت کریں وہاں پر،
رہے نہیں، رہنے کے لیے ان کا بندوبست کیا جائے گا. ویسے میں کل ایک ویڈیو بھیجی مجھے ایک شخص نے چنیوٹ کے اندر سے، تو لوگوں نے اپنے گھر خود اپنے مدد آپ کے تیار بھی بدلائے. بڑا سمپل، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں یوز کی. انہوں نے ٹریکٹر لگا کے اونچا کی اپنے گھروں کے ارد گرد کر کے انہوں نے پانی کو اندر آنے سے روکا. لیکن یہ ساری پریکاشنری میئرز پانی آنے سے پہلے ہونے چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب میں ذرا میڈم سے بات کر لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، پہلے تو فلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، سیلاب کی بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے لے کے انہوں نے چنیوٹ کی بات کی، پورا جو سینٹرل پنجاب ہے تباہ کر کے رکھ دیا ان دریاؤں نے. جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، وہاں بھی پانی پانی نظر آ رہا ہے، لیکن سندھ میں بھی آنا ہے. ابھی کیا آپ دیکھ رہی ہیں، حکومت ہے آپ کی، خدا نہ خواستہ 2022 والے نظارے، سینز، ٹریجڈی وہ تو نہیں دیکھنے کو ملے گی؟ جی بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیے سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے 15 سال کے اندر اب یہ چوتھا سیلاب ہے جس کا سامنا پاکستان کر رہا ہے. 2022 کے سیلاب میں 1/3 پاکستان کا پانی کے نیچے تھا، تباہی تھی، اور سب سے زیادہ تباہی سندھ میں تھی. جی سندھ نے اس تباہی کے بعد کچھ سیکھا اور سیلاب زدگان کو جو گھر بنا کے دینا شروع کیے وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ تھے. اس کی ملکیت بھی گھر کی خاتون کو دی، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام ہے. وی ہیو ٹو لرن، اور ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کرنی پڑے گی. اس میں سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی اور آگے کا لائے عمل طے بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ وقت پراچا صاحب گزر گیا جب ہم بات کرتے تھے کہ جی موسمیاتی تبدیلی ہوگی تو اس کے کیا اثرات پاکستان پہ ہوں گے. اب تو آ گئے نا، اب تو ڈور سٹیپ پہ آ گئے، اب تو گھر پہ آ گئے نا. ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، سماگ آ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، شدید بارشیں ہو رہی ہیں. کراچی میں 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور آپ نے حال دیکھا پنجاب کا حال. پنجاب جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اتنی اموات ہوئی ہیں، اتنی تباہی ہوئی ہے. سندھ کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیے سندھ کے پاس کچھ وقت بھی تھا اور کچھ ہم نے پرو ایکٹیو کام بھی کیا کہ جو ہاٹ سپاٹس تھے جہاں ہم سمجھتے تھے کہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، وہاں پر ہم نے آلریڈی لوگوں کو ایویکیوٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو گڈو بیراج ہے وہاں پر اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 12 لاکھ کیوسک کی ہے، اور جو خدشہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب 11 سے 12 لاکھ تک پانی وہاں سے گزرے گا. تو امید ہے کہ کوئی ایسچ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. بہرحال اس سے نیچے جب آئے گا کوٹری کی طرف تو اگین کوٹری کی جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے وہ 8 سے 9 لاکھ کیوسکس ہے، اور پانی شاید زیادہ گزرنے کی خدشہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو ٹھٹھا اور ادھر کے علاقوں میں سے ایویکیویشن نہیں کرائی گئی ہے کیونکہ ہم پانی کو مانیٹر کریں گے. جب پنجنت سے گڈو کی طرف آئے گا تو 2 دن کا ہمیں وقت ملے گا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پانی کی بہاؤ کیا ہے، کم ہو رہا ہے یا زیادہ زور پکڑ رہا ہے. سندھ نے آلریڈی ایک مانیٹرنگ سیل کر دیا ہے. تمام جو ریلیٹڈ وزراء ہیں وہ ان تمام مقامات پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، کیمپس لگا دیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیے پانی پانی ہے، سیلاب سیلاب ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی کہ سیلاب سیلاب ہے، اور پانی جب آتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا